ذات کو مٹانے کی سے مراد یہ ہے کہ انسان سیلف لیس ہو جائے، جہاں اس کی ذات اپنی پرائرٹی لسٹ میں کہیں ایسے باٹم میں گم ہو جائے کہ وہ ملے ہی نہیں ڈھونڈنے سے بھی۔ جو انسان اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے وہ آٹومیٹکلی بہترین انسان بن جاتا ہے کہ اس کو دوسروں کا مفاد اپنے مفاد سے کہیں زیادہ عزیز ہو جائے گا، اس کے نزدیک دوسروں کی ضرورت اپنی ضرورت سے زیادہ اہم ہو جائے گی، اس کے نزدیک دوسروں کا آرام اپنے آرام سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، اس کے نزدیک دوسرے کی عزت اس کی اپنی عزت سے زیادہ ویلیویبل ہو جائے گی، سو آن سو فورتھ۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب کسی شخص کے نزدیک دوسروں کی عزت اس کی اپنی عزت سے زیادہ ویلیویبل ہو جائے تو کیا اس کی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے کہ جس سے دوسروں کی عزت پہ حرف آ جائے، کسی کی توہین ہو جائے، کسی کی حد تک ہو جائے، کسی کے عیب کھل جائے؟ ایسی کبھی وہ بات کرے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ دوسروں کی عزت میری عزت سے زیادہ ویلیویبل ہے۔ وہ دوسروں کے برائیاں اپنے ذمہ لے لے گا۔ یہ وصف کس میں ہوتا ہے؟ دوسروں کے خدمت، دوسروں کے کام وہی آ پاتا جس کے نزدیک اس کی اپنی ضرورت، اپنے کام کوئی معنی نہ رکھتے ہوں، بلکہ دوسروں کی ضرورتیں، دوسروں کے کام زیادہ اہم ہو جائیں اس کے لیے۔ ایسے ہی شخص کے لیے رب نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ، تمہارے کام میں خود کر دوں گا۔ اپنے آرام دہ بستر پر دوسرے کو لٹا کے کہ یہ آرام کی نیند سو جائے، وہ جون کی دوپہر میں گرمی میں کھڑا باہر جلوستا رہے خود۔ تو یہ کام ایسے ہی اس طرح کے اور بہت سی مثالیں ہیں۔ وہی کر پائے گا جس نے اپنی ذات کو ختم کر دیا ہو۔